کوئی شخص مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ ایکسٹریملی آنےسٹ یا ایکسٹریملی جسٹ ہونے میں کیا برائی ہے؟ اور قرآن مجید کے اندر پیغام ہے کہ مسلمان کو شدت سے عدل کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو میں عدل کروں، اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میں عدل نہیں کروں. ہمیں ایکسٹریمسٹ we have to be in the right direction, not in the wrong direction. So unfortunately, hum Musliman, we are apologetic and we go on the defense. We should be able to turn the tables over. اور آج کی میڈیا یہ پھیلا رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. اور ایک سٹیٹمنٹ جو بہت عام تھا چند سال پہلے میڈیا میں کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم. ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے. اور اس کا جواب میں نے میری تقریر از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی اس میں ڈیٹیل میں دیا ہے. میں نے دہشت گرد کی معنی کیا ہے؟ دہشت گرد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں دہشت پھیلاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور پولیس مین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے. وہ پولیس مین اس چور کے لیے دہشت گرد ہے. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں ہر مسلمان چور کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. ہر مسلمان دہشت گرد ہونا چاہیے، خصوصاً چور کے لیے، اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے لیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. Whenever any criminal sees a Muslim, he should be terrified. میں جانتا ہوں کہ اکثر عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معصوم کے دل میں دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. No Muslim should ever terrorize any innocent human being. اور اکثر two labels are given for the same individual for the same activity. دو لیبل دیے جاتے ہیں، لقب، وہی شخص کے لیے، وہی ایکٹیویٹی کے لیے. مثال کے طور پہ ٹورڈز اینڈ آف دا 19th century 1875 میں جب برٹشرز امریکہ پہ رول کر رہے تھے، وہ دور تھا امریکن ریولیوشن کا. اور اس وقت برٹش گورنمنٹ کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا جارج واشنگٹن. برٹش گورنمنٹ کہتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن. اور جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے تو یو ایس اے کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنتا ہے جارج واشنگٹن. آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو بھی پاور میں ہے وہ جو بھی لیبل کوئی انسان کو دیتا ہے وہ لیبل اس کے اوپر چپک جاتا ہے. Whoever is in power, whatever label he gives, that gets stuck onto him. اور ایسے کئی مثال ہے، ہسٹری میں سے کئی مثال ہے. نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملنے کے پہلے جو پریویس وائٹ گورنمنٹ تھی، اس نے نیلسن منڈیلا کو وہ کہتی تھی کہ وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈز میں اسے قید کر کے رکھا تھا. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ نکل جاتی ہے تو یہی نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور کچھ سال بعد اسی نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. اب سوچ سکتے جو سب سے بڑا دہشت گرد انسان تھا چند سال بعد
اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ بہت خراب تھا اور پھر اچھا بن گیا. وہی کام کے لیے جسے اسے کہا گیا تھا دہشت گرد, وہی کام کے لیے چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں وہ لیبل جو شخص کو دیتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے چپک جاتا ہے. تو یہ ہے پاور آف میڈیا. اور چھٹی اسٹریٹجی جو میڈیا کی ہے وہ ہے کہ دے ہیو ڈبل اسٹینڈرڈس. ان کے دو اسٹینڈرڈز ہیں ججنگ کے. فار ایگزامپل, اگر کوئی مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو دوشی ٹھہراتے ہیں مذہب کو, اسلام کو. اگر کوئی غیر مسلمان غلط کام کر رہا ہے تو اسے مذہب کو نہیں کہتے, مذہب غلط ہے. اور سب سے بہترین ایگزامپل جو مثال ہے کہ سب سے جو ساری انسانیت میں وہ شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے اس کا نام ہے ہٹلر. میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ کرسچینٹی کہتا ہے کہ انسانوں کو قتل کرو, یہودی کا قتل کرو, کہتی ہٹلر نے کیا. تو اگر کوئی غیر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسی انسان کو دوشی ٹھہراتے. لیکن اگر مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتی ہے میڈیا کہ یہ اسلام کی وجہ سے. اور یوکے میں جو اکثر یوکے گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ ٹیررسٹ کے بارے میں, کنسرن اور مسلم ٹیررزم کے بارے میں کہتی ہے, سب سے زیادہ قتل اگر یوکے میں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے کیا ہے وہ ہے IRA. آئرش ریپبلکن آرمی. کون ہے وہ لوگ کیتھلک سے. اور یہ جو جھگڑا ہے گورنمنٹ اور IRA کے بیچ میں, اٹ از اونلی بیکاز آف ریلیجن, صرف مذہب کی وجہ سے. یہ اٹ از اے فائٹ بٹوین دا پروٹیسٹنٹ اینڈ دا کیتھلک کرسچنس. تو IRA جو آرگنائزیشن ہے اتنے سالوں پرانی اور ہزاروں قتل کر چکی ہے وتھ پروف. کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی ہے کہ وہ کیتھلک ٹیررسٹ ہے یا کرسچن ٹیررسٹ ہے. ہم جانتے ہیں جو سب سے خطرناک ٹیررسٹ گروپ جو کچھ سال پہلے تھی وہ LTT, لبریشن ٹامل ٹائیگرز ایلم. کبھی میڈیا یہ نہیں کہتی کہ وہ کرسچین ٹیررسٹ تھے یا ہندو ٹیررسٹ تھے, انہیں کہتے ٹامل ٹائیگرز. اسی طریقے سے الفا جو ہندوستان میں ہے, آسام میں ہے, ہندو ٹیررسٹ گروپ ہے. ان کا مقصد ہے مسلمان کا قتل کرنا. کبھی میڈیا یہ نہیں کہیں گی کہ ہندو ٹیررسٹ, کہیں گے الفا, بس یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام. اور ہندوستان میں جو سب سے زیادہ قتل کوئی ٹیررسٹ گروپ کر رہی ہے وہ ہے ماوسٹ. آؤٹ آف 600 ڈسٹرکٹس, 600 ڈسٹرکٹ جو ہندوستان میں ہیں ان کا کنٹرول 150 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں ہے. وہ اتنے خطرناک ہے کہ دے ہیو گاٹ راکٹ لانچرز, پورے پولیس اسٹیشن کو تباہ کر سکتے ہیں. اور ایسے کئی مثال. چند مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا, 2 حادثے ہوئے تھے. ایک تھا پونا کے اندر جرمن بیکری میں بم بلاسٹ ہوا تھا اور تقریباً 9 سے 11 لوگ کا قتل ہو گیا تھا. اس وقت اسی دن ایک ماوسٹ گروپ نے اٹیک کیا تھا پولیس کے اوپر اور 16 پولیس مین کا قتل کیا. لیکن میڈیا کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جرمن بریکلی بام باس سسپیکٹڈ مسلم ٹیررسٹ, سسپیکٹ ہیڈ لائن. اور نیوز بریف میں اندر کے پیج پہ آتا ہے کہ 16 پولیس مین کا قتل کیا گیا ماوسٹ نے. پولیس مین کا قتل کرنا سویلین کے قتل سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے, کئی گنا زیادہ اٹ از ڈینجرس. اور یہاں کنفرمڈ ہے, یہ نیوز جو کنفرم نیوز ہے کہ ماوسٹ نے کیا وہ آتا ہے نیوز بریف میں یا فرنٹ پیج کے آخر میں یا اندر آتا ہے. جو سسپیکٹڈ ہے, سسپیکٹڈ مسلم ٹیررسٹ, وہ ہیڈ لائن کر کے ٹاپ پیج پہ
11 people killed in bomb blast, suspected Muslim terrorist. नाम नहीं पता लेकिन मुस्लिम ने. और जो कंफर्म न्यूज है 16 पुलिसमैन का कत्ल किए, कंफर्म्ड विदाउट एनी डाउट, वो न्यूज ब्रीफ में आता है. क्यों? तो दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मीडिया. तो ये स्ट्रैटेजीज है मीडिया की किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए. स्ट्रैटेजी नंबर 7 जो है, अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो कोशिश करती है कि उसके मजहबी आइडेंटिटी को छुपाए. और हम स्कूल में अक्सर पढ़ते हैं